امبر آپ کی ہوسٹ، ہم واپس سے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون کو، جو آپ ہر جمعے کو 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں مختلف ڈاکٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں۔ سامعین، شو کا یہ دوسرا گھنٹہ جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جینکس فارما دنیا بھر میں مختلف علاج معالجے کے مختلف حصوں میں جدید معیار کی ادویات فراہم کر رہا ہے، اور جینکس فارما 2004 میں وجود میں آئی اور اس وقت 2500 سے زیادہ امپلائی اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جینکس فارما 600 سے زیادہ SKUs پہ کام کر رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو جینکس فارما ملیریا، ذہنی بیماریاں، ذیابیطیز، دل کی بیماریاں، بچوں کی بیماریاں، ہڈیوں کے علاج، گیسٹرو گائنی اور مختلف اینٹی بائیوٹکس کی ادویات بنا رہا ہے، اور 26 ممالک میں اس وقت ان کی ادویات کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ سامعین، ہم جینکس فارما کی جانب سے ایک سیریز پہ بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے آؤ بات کریں۔ آؤ بات کریں اس سے مراد آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں ہم بات کریں۔ مختلف ہم 3 شوز کریں، ڈفرینٹ ٹاپکس، ڈفرینٹ باتوں پہ ہم نے بات کی، اور بات کرنا کتنا اہم ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سامعین، پوری دنیا میں اس وقت اگر ذہنی امراض کا اعداد و شمار جو کہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ملکوں میں اس کا ریکارڈ کم کیا جاتا ہے، جہاں یہاں تک کہ جن لوگوں کی تشخیص کی جاتی ہے ہم صحیح علاج بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے کہ عالمی ادارہ صحت نے یہ نوٹ کیا اس بات کو کہ علاج کی ضرورت اور اس کی فراہمی کے درمیان ایک فرق ہے پوری دنیا میں جو کہ بہت بڑا ہے، اور اگر ہم ایک پرسنٹیج کے مطابق بات کریں تو کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ذہنی امراض کے ساتھ لوگوں کو تقریباً 76 سے 85% تک لوگوں کو علاج نہیں ملتا، اور جتنے اگر زیادہ آمدنی والے ممالک ہیں وہاں تقریباً 35 سے 50% افراد ذہنی امراض کے مبتلا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتنا جانتے ہیں، ہم کتنی بات کرتے ہیں اپنے ذہنی امراض کے بارے میں، اور کیا ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ہم ذہنی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور کیا ہم واقعی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ اس بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ۔ ڈاکٹر صاحب نے MBBS MD FCPS سائیکی میں کیا ہے، اور سائیکیٹری میں، اور DCPS HPE MHPE انہوں نے کیا، اور میریٹوریس پروفیسر اینڈ ایکس چیئرمین سائیکیٹری رہ چکے ہیں ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، اور ایکس ایگزیکٹو ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز میں۔ اس وقت حالیہ ڈاکٹر صاحب ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں موجود ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر رضا، ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اہم موضوع ہے، جینکس فارما کا بھی شکریہ ادا کروں گی اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے، ذہنی صحت، اور جیسا کہ ٹاپک ہے آؤ بات کریں، تو ڈاکٹر رضا، آؤ بات کریں، بات کرنا کتنا اہم ہے زندگی میں؟ دیکھیں، ذہنی صحت کی اگر آپ ڈیفینیشن پہ جائیں کہ اصل میں ہے کیا ذہنی صحت، ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے، تو ہم بالکل ذہنی صحت ہے۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن اگر میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کی پیرامیٹرز پہ ہر آدمی اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے کہ وہ ان پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، تو ذہنی صحت کے بیسیکلی 4 پیرامیٹرز ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آدمی ذہنی طور پہ صحت ہے جس کو اپنے پوٹینشلز کا پتہ ہے اور اندازہ ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اس اونچائی پہ پہنچ سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ سوچے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو ذہنی صحت ہونے کے لیے کہ جتنے اس میں پوٹینشل ہے اس کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ پلر اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے اسٹریسرز آف دا لائف ہوتی ہیں اس کو پراپر طریقے سے کوپ کر سکے۔ تو ذہنی صحت مند آدمی جو ہے وہ اپنی جو لائف کے ہیں وہ کمپلین نہیں کرتا، بلکہ ان اسٹریسرز کو، ان ہارڈ شپس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر وہ کر رہا ہے، مینج کر رہا ہے، ذہنی صحت مند انسان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ڈے ٹو ڈے کام کرتا ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ کام کے نتیجے میں اس کو کچھ نہ کچھ پروگریس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ انکم ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹیو ہوتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، پروڈکٹ۔ ہاں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے فروٹفل ہوتا ہے۔
اب اگر آدمی ایک بہت پروڈکٹیو ہے، اس کی بہت پراپرٹی بنا لی، بہت زیادہ وہ آگے بڑھ گیا، بٹ اس نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا، تو ڈیفینیشن کے مطابق وہ ذہنی صحت مند نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. اب ان 4 میں سے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ذہنی صحت کے لیے، اس میں یو کے کی جو ایک تھنک ٹینک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو کمیونیکیٹ کرنے سے آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. آپ کمیونیکیٹ جو ہے اپنی فیلنگز کو، اپنی چیزوں کو رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ان سے بات کریں. اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وینٹیلیٹ کرتے ہیں. اب وینٹیلیٹ کرنے مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے، آپ کی فرینڈ شپس بنتی ہیں. آپ کی جب وہ فرینڈ شپ بنتی ہے تو وہ ایک سوشل کیپیٹا ہوتا ہے آپ کے لیے. کبھی بھی اسٹریس میں ہوں گے تو اس کو آپ کیش کر سکتے ہیں. اور اس میں وہ کنیکٹ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں. دیکھیں ارسطوٹل نے کہا تھا بہت پہلے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے. اور اگر کوئی انسان، کوئی ایک ایسا شخص ہے اور کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ بغیر کانٹیکٹ رہتی ہے، تو اس نے کہا 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بیسٹ ہو سکتا ہے یا وہ گاڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان جو ہے اس کے لیے سوشل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. اور کنیکٹ کرے، کنیکٹ ناٹ اونلی ود دا پیپل، اپنے آپ سے بھی کنیکٹ کرے. کبھی خود بیٹھے اور اپنے آپ کو دیکھے میں نے کیا ہے، اپنے آپ سے کنیکٹ کرے. نیچر سے کنیکٹ کرے، نیچر کی جائے، باہر جائے چیزوں میں. نیچر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں اور نیچر میں جا کے نیچر کی چیزوں سے لطف اندوز ہو. اسپرچوالٹی ہے جو آپ بہت سے لوگ بہت اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے جب وہ اسپرچوالٹی سے، ڈیوائن فورس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات کرنا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ذہنی صحت کے لیے، اور ایک ون آف دا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ جس کے ذریعے، کیونکہ انسان کے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں بچوں جن کے ڈسٹربنس کے ساتھ آتے ہیں، تو میں پیرنٹس سے اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر آپس میں بچے سے بات کرتے ہیں. کہ لیکن وہ تو ہوتی ہی نہیں. میں نے کہا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اسکول کا کام کتنا کیا ہے، اسکول میں تم فرسٹ نہیں آئے تو میں نے یہ کیا، بس اس سے میں نے کہا یہ نہیں. بچوں سے فرینڈ شپ کریں، ان سے، وہ یہ دوست ہیں آپ کے، اور اس سے دل کی بات کریں. وہ جتنا بچہ آپ سے قریب ہوگا، جتنا دل وہ ہوگا، اتنا وہ پروگریس کرے گا اور وہ بری چیزوں سے بچے گا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ بات کریں. اور بات ضروری نہیں کہ آپ کسی اسی پہ کریں. مطلب مثال کے طور پہ دوستوں کے یہاں جا رہے ہیں، آپ گپ شپ لگائیں، کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، بٹ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ذہنی صحت کے لیے. بالکل. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بات کر کے آپ کسی کی بہت ساری ایسی چیزوں کو جان پاتے ہیں جو شاید آپ کو نہیں پتا ہوتا. اب بچوں کی بات کر لیں، دل کے بہت سارے حالات ہیں، صبح سے لے کر اسکول تک. بہت سارے اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں جس کو وہ نہیں آ کے اپنی ماں یا باپ کو بتا پاتے ہیں، اور اسٹریس میں اندر خاموش ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے بچوں کو جب ہم اس کو لگتا ہے نا فرینڈ شپ ہے، فیئر نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ بولنگ ہوتی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی بھی ہو جائے اس کی لائف کے اندر، تو وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ پیرنٹس سے اپنی ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. اور اس پہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں. میرے قریب میں جہاں پہلے کلینک کرتا تھا وہاں پہ ایک شاپ تھی، اور اس شاپ پہ وہ بچہ جو ہے اس کو پتہ چلا کہ اس کے ابا کو کہ اس نے سگریٹ پی ہے، اور اس نے لے کے وہیں پہ سب کے سامنے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی. اور اتنی پٹائی کی، میں نے اس کو کہا کہ کیا ضرورت ہے اتنے مارنے کی؟ اس نے کہا نہیں، یہ ڈر کے مارے آئندہ نہیں پیے گا. اب پتہ ہے اس کا کیا ہوا؟ اس نے سگریٹ، کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد اس کو سگریٹ پیتے ہوئے، مگر 1-2 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ اب چرس پیتا ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بچہ ایسی کرتا بھی ہے تو بجائے بات کرنے کے کانٹیکٹ کریں. آپ اس سے فیئر نہیں ہو، اگر وہ کمفرٹیبل سگریٹ بھی پی لی، آپ اس سے بات کریں اس کو. تو آپ سے کم از کم وہ کہیں اور بھی جا رہا ہوگا، دوستی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا یو کین اسٹاپ ہم. بٹ اگر آپ نے اس کو ڈرا دیا، آپ کا ڈر بیٹھ گیا، تو وہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا مگر وہ چیزیں کرے گا. بچوں میں کوالٹی ہوتی ہے ایکسپیریمنٹیشن کی، وہ کرتے ہیں، بٹ اس ایکسپیریمنٹیشن میں آپ کا دست شفقت، آپ کا ساتھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو وہ سب چیزوں سے بڑے کامیابی سے نکلتے جاتے ہیں. بٹ جہاں وہ اکیلا ہو گیا،
ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہاں پہ پھر گڑبڑ شروع ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. اگر وہ اس وقت ان کو یہ بتا دیتے کہ سگریٹ پینے کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے آگے جا کے کیا تمہاری پرسنالٹی یا تمہاری صحت پہ اثر پڑے گا تو شاید وہ نہ پیتا. نہیں میں بتاؤں، میرے بچے نے کہا کہ شیشہ پی کے، میں نے کہا کیسا لگا وہ، کیا ہوا؟ اس سے بات کیا تھوڑا، کیونکہ ایک دم سے ہم جب ایک دم ہر نیگیٹو کرتے ہیں تو بھی بچہ وہ ہو جاتا ہے. فن بھی اس کا ایگزیکٹلی آپ نے اینالائز کر لیا. ایک دو دفعہ کیا، اس کے بعد کہا، میں نے کہا کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا فائدہ خامخواہ. تو مطلب مجھے پتا تھا کہ وہ کہیں کہاں جا رہا ہے. اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کو اسٹاپ کر سکتا ہوں کسی اور طرف جانے سے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی اس بات کو سن کے اسٹوڈیو میں ادھر ادھر دوسرے پروڈکشن میں ہنس بھی رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں. اور یقیناً بات کرنا بہت ہی اہم ہے، اور چاہے بات کوئی بھی ہو، دل کی بات ہو تو دل کی بات بھی کر دینی چاہیے. تو سامعین ہمارے ساتھ ہی رہی، بہت ہی پیاری پیاری باتیں کریں گے. آپ بھی ہم سے کوئی اچھی سی بات شیئر کرنا چاہیں جس سے آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے، یا آپ کوئی ایسی اچھی بات کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے کی اور وہ خوش ہو گیا آج کے اس دن میں، تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے. کال کیجیے 021-111-005 کے اوپر. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آؤ بات کریں، ہماری مین تھیم ہے اس شو کی، اور آؤ بات کریں سے مراد آپ کی ذہنی صحت کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، آپ کتنے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کتنا شکر گزار ہیں. شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے سامعین. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دنیا تو دی ہے، آپ کو خوبصورت زندگی دی ہے، لیکن ہر چیز کیا آپ کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جو چیز ہے آپ کے پاس کیا ہم اس میں خوش ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی کبھی یہ وجہ ہو سکتی ہے ذہن کو بے سکونی میں ڈالنے کے لیے. پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک چیز جو بہت مجھے اچھی لگی ڈاکٹر رضا آپ کی، کہ آپ نے کہا کہ اپنے پوٹینشیل کو جاننا ضروری ہے. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح میں آپ کی بات وہ کر رہی ہوں کہ آپ کو سامنے آپ بہت لکی ہوتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے پوٹینشیل کو بتاتے ہیں یو کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائم نہیں آپ کو کوئی بتاتا. خود کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو پریزنٹ میں رہیں اور جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ یہ سوچیں کہ جب تک میرا وزن کم نہیں ہوگا میں خوش نہیں رہ سکتی، تو وزن زیادہ ہونا کیا آپ کو خوش ہونے سے روکتا ہے؟ بالکل نہیں روکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے. اللہ میاں ہر آدمی کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جب وہ اتنا پیار کرتا ہے تو آپ کو کیسے بنا سکتا ہے کہ کمی آپ کے اندر ہو؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ایک پوٹینشیل ضرور ہوتا ہے. تو یہ سوچئے اور اس پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب وہ اس کی حکمت ہے، وہ کسی کو ہائٹ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو ہائٹ کم دے دیتا ہے، کسی کا رنگ زیادہ فیئر کر دیتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ ہر آدمی میں وہ پوٹینشیل ہوتا ہے. اب اس پوٹینشیل کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو انجوائے کریں. جہاں آپ نے کہا نا بات کرنے کی، جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو بچوں سے کیا بات کرنے کے بعد آپ جو ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے میرے بچے کا کیا چیز زیادہ بہتر ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے جو ابا ڈرائنگ میں بہت مزہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں تجھے سائنس ہی پڑھنی ہے. اب ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ جو اس کی ایگزیکٹلی تو اس کی ان چیزوں کو، اور جتنا زیادہ ہم اس کو قریب آئیں گے وہ بچہ کھل کے اپنی چیزیں بتائے گا. اور جب ہم نہیں آتے ہم ہر وقت اس کو، مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ 60% مارکس لے کے آ جاتا ہے، ہمیں اپریشیٹ، شاباش بچے بہت اچھا کیا تم پاس ہو گئے بڑے اچھے. ہم یہ نہیں کہتے وہ جو لے کے آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم 0.5 نمبر سے دوسرے نمبر پہ کیسے رہے. ہم اس کی ایگزیکٹلی کبھی بھی یہ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن میں جو ہے نا بچے میں نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، جب وہ بچہ کسی آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک سائیکولوجیکلی وہ ایک چیز سیکھتا ہے کہ میں سروائیو تبھی کر سکتا ہوں جب دوسرے سنگ کریں گے. تو وہ کیا کرے گا اس آرگنائزیشن میں آگے بڑھنے کے لیے؟ دوسروں کی لینگ پولنگ کرے گا. کیونکہ میرا سروائیول، میں نے سیکھا یہ ہے کہ میں فرسٹ آؤں گا تبھی آؤں گا جب دوسرے آئیں. اس کے بجائے یہ ہو کہ وہ انٹریکٹیو اس کا اپروچ ہو کہ نہیں ہم سب مل کے چلیں. اگر ہم سب مل کے چلیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے.
تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان سے ڈسکس کریں، ان سے بات کریں، اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں جو پازیٹیو اس کو اپریشیٹ کریں. اگر ایک بچہ ڈرائنگ میں انجوائے کرتا ہے، ایک بچہ ایکٹنگ میں انجوائے کرتا ہے، ایک بچہ کرکٹ کھیلنے میں انجوائے کرتا ہے، تو اس کا پوٹینشیل ہے، اس کو بجائے ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے ہم پھنسا دیں. اب وہ بابر اعظم اگر بہت اچھا بیٹسمین ہے اور ہم اس کو شروع میں اس کو پیرنٹس یہ کہتے نہیں بیٹسمین تم بیٹس ہو مگر اس کے ساتھ تمہیں بالنگ بھی کرنی چاہیے، تو وہ کبھی بھی نہیں بیٹسمین بنتا. اب وہ بیٹسمین کیسے بنا کہ اس کے ٹھیک ہے جی بالنگ نہیں آتی تجھے مگر بیٹسمین تو بہت اچھا، تو اس کو ہم نے انکریج کیا. تو اسی طرح سے بچے جو ہیں ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جب مگر پہلی چیز وہی ہے کہ بات کریں، اس سے دوستی کریں، کم از کم یہ روٹین بنا لیں کہ ایک کم از کم آدھا ایک گھنٹہ آپ کے بچوں سے کوئی بھی ڈسکشن ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کے ساتھ بات، اور کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. اور اس میں بچہ اسٹریسفل نہ ہو کہ پتہ چلا جی آپ نے صرف اس سے رزلٹ کی پوچھنا ہے اور پڑھائی کے اوپر ہی اس سے بات کرنی ہے اور پڑھائی سے آگے نہیں جانی. دیکھیں دنیا میں ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی کامیاب ہو. آپ دیکھیں بزنس مین بہت سے ایکسل کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرکٹ یا گیمز میں ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، بہت سے آرٹس میں. بٹ جب اس کا پوٹینشیل ہے اور اس کو ہم ایکسل کراتے ہیں تو وہ بچہ زیادہ گرو کرتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو ہم دوسری فیلڈ میں لے جائیں. ڈاکٹر تو بن جائے گا مگر اس کا دل نہیں ہوگا تو وہ اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا کہ اس سے بہتر وہ پینٹر بہت اچھا بن سکتا تھا، یا پوئٹ بہت اچھا بن سکتا تھا، یا کوئی اسٹوری رائٹر بہت اچھا بن سکتا تھا. تو ان پوٹینشیلس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ. بالکل اس پہ نا مجھے وہ ایک 3 ایڈیٹ مووی یاد آ گئی، ٹھیک ہے، جس پہ وہ نیچرل جیوگرافی کا کیا وہ بننا چاہتا تھا لیکن اس کا والد صاحب نے، لیکن آخر میں بنا وہی پھر وہ ایگزیکٹلی. وہ اس میں بیسیکلی وہ مووی میں جو ایک اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایجوکیشنسٹ کو کانٹیکٹ کیا تھا اور اس کی کافی فلاسفیز جو ہے نا وہ بڑا ایجوکیشنل بیسڈ تھی. بالکل وہ اس طرح تھا کہ آپ کو اپنے پڑھائی کے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی ذہنی صحت اہم ہے اس وقت، بالکل، کیونکہ ہمارا یہ فیوچر ہے اور ان کی ذہنی صحت بہت اہم ہے. اچھا ڈاکٹر رضا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل اداس ہوتا ہے، مجھے دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو. سم ٹائم آئی فیل کہ یار مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، لیکن شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے. دیکھیں دن میں کئی دفعہ ہم اداس ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لیبل کر دیں کہ ہم ڈپریسو ڈس آرڈر کے مریض ہیں. یہ نہیں ہے. اگر فرض کریں ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور فیل ہونے کے بعد وہ اداس نہیں ہوتا تو یہ اب نارملٹی ہے. صحیح بات. ایک آپ کو ایک لاس ہوا ہے، لاس ہونے کے بعد اداس ہونا ایک نیچرل چیز ہے. بٹ جو ڈس آرڈر جو اس کی ڈائگنوسس یا اس کی جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ایونٹ ہو گیا ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ آپ مستقل اداس رہتے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. کہ وہ بچہ ہے 2 ہفتے سے 2 ہفتے میں وہ کوپ کر لیتا ہے، فیل ہو گیا اداس ہوگا نارمل ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کوپ کر لیتا ہے کہ میں کیسے کروں گا کس طرح سے، وہ نارمل ہو جاتا ہے. بٹ اگر کوئی 2 ہفتے کے بعد بھی نارمل نہیں ہو رہا اور اس وقت بھی مستقل اداس ہے، اس کا کام کاج میں دل نہیں لگتا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو سب نیگیٹیوٹی لگتی ہے، اپنا آپ برا لگتا ہے، انرجی کم لگتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، اس کی انجوائمنٹ، اس میں فرق پڑ رہا ہے، جس سے اس کی پرفارمنس میں بھی فرق پڑے گا. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہمیں علاج کرنا چاہیے اور اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. بٹ جو ڈے ٹو ڈے ہم ہوتے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی ڈس آرڈر ہے یا کوئی بیماری ہے، انہیں ایک نارمل فینومینا ہے. بالکل فینومینا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ڈر لگے، جیسے میں بھی جب شو شروع کرنے لگتی ہوں تو مجھے ایک دم سے ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر میں تھوڑی دیر بعد ایگزیکٹلی کوپ کر لیتی ہے. بٹ اگر آپ پورے شو اور پورا مہینہ بھی کرتے ہوگے اور ہے دین یو نیڈ این ہیلپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جیسے 2 ہفتے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کنڈیشن صحیح ہو رہی. ہم سائیکیٹرسٹ کا جب نام سنتے ہیں نا، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جانا، اردو میں اگر میں ذرا بولوں تو ہم کہتے ہیں مطلب تم عجیب سا ورڈ بولنے لگتے ہیں، پاگل ہے یہ تو یار، نفسیات کے ڈاکٹر کے اس کو
وہاں بھیج دو. تو ہم یہ جو ٹیبوز ہمارے معاشرے میں ہے کہ یار یہ اگر نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو یہ بالکل ہی کوئی پاگل آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کے پاس آنا واقعی ہی ضروری ہے؟ آپ کتنی مدد کرتے ہیں مریض کی؟ دیکھیں سائیکیٹرسٹ ایک اسٹگما تو ہے. اسٹگما اس لیے ہے کہ ہمیشہ اس کو نیگیٹو طریقے سے پوری دنیا میں یہ ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے. حالانکہ سائیکیٹری میں دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیوروٹک النس جو کہ تقریباً 98% ہوتی ہے. 2% جو ہے وہ سائیکوٹک وہ ہوتے ہیں جو دور سے آپ کو نظر آ جاتا ہے, جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. بٹ وہ 2% کی وجہ سے وہ 98% جن کو نارمل قسم کا اسٹریس یا ایسی میجر بیماری نہیں ہوتی وہ اسٹیگمیٹائز ہو جاتے ہیں. سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ کسی کو دوا دے یا اس کو ایڈکٹ کر دے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی نہیں جانا چاہیے اگر اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کر لیں. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یوکے میں ورلڈ اکنامک فورم جو ہے انہوں نے 5 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اگر یہ 5 چیزیں آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں, تو آپ کو کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے. لائف اسٹائل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس کو آپ ماڈیفائی کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ کہا ہے کنیکٹ کریں. آپ کنیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کریں, آپ جائیں ملیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گیجٹس کو کم سے کم یوز کریں. جب آپ گیجٹس کرتے ہیں نا تو اس میں ایک ہائپر ریالٹی کریٹ ہو جاتی ہے. آپ نے گیجٹس میں ایک میسج کیا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کتنے لائکس ہوئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ میرے فیس بک پہ 5000 فرینڈس سے, آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ ہے کتنے. اب میں نے دیکھا فار ایگزامپل, اور میں کسی کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, اب مجھے لگتا ہے کہ یار 5000 میرے دوست ہیں, 5000 لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, اب تو ہاسپٹل والوں کی شامت آ جائے گی. مگر جب میں داخل ہوتا ہوں تو کوئی بھی ملنے نہیں آتا. کیوں؟ یہ گیجٹس کی دوستی کبھی بھی وہ نہیں ہوتی. یہ ایگزیکٹلی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گیجٹس سے دور رہیں, ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. اور گیجٹس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل کیپیٹا کو کم کرتے ہیں. اور سوشل کیپیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس بھی سوسائٹی کے اندر سوشل کیپیٹا کم ہو جائے اس میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس میں جو ہے پاورٹی بڑھ جاتی ہے, اس میں اسٹریسرز بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں گیجٹس, اور دوسرا بہت ڈیٹا اس کے بارے میں آتا ہے, یہ جو ایل ای ڈیز ہیں ان میں سے بلو ریز نکلتی ہیں, اور یہ بلو ریز بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے. اور خاص طور پر رات کے ٹائم جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے نیند اڑ جاتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں ایسے بات کر رہا ہوں, آپ تجربہ کر کے دیکھیے. میں بالکل آپ کی بات 100%, میں 9 بجے کے بعد اس لیے فون ہٹا دیتی ہوں کیونکہ اگر میں تھوڑی دیر اس میں 10 بجے تک رہوں تو مجھے لگتا ہے میری نیند اڑ گئی. ایگزیکٹلی. اور برین اوور ریئیکٹو, اوور چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی نیند بھی غائب ہو جائے گی. اور شروع میں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ ٹھیک ہے وہ, بٹ آہستہ آہستہ جب آپ کی لائف سٹائل یہ چینج ہوگا. دیکھیں ایک لا آف نیچر ہے. لا آف نیچر کیا ہے؟ رات کو سوئیں, دن میں جاگیں, اور ایک ٹائم فکس کریں. اللہ میاں نے دیکھیں نماز رکھی ہے, نماز کا کوئی ایک فلسفہ ہے. نماز اللہ میاں کو ویسے ضرورت نہیں ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ میاں کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں. اس نے نماز, آپ ظہر کی نماز اصل میں نہیں پڑھ سکتی. ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. ایک نماز اللہ میاں نے رکھی سوتے وقت کی, سونے کا ٹائم. ایک نماز رکھی اٹھتے وقت کی, اٹھنے کا ٹائم. آپ دیکھیں نیچر کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد لیٹنا بہت نقصان دہ. دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں, چرندے پرندے درندے, سب اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں سوائے انسان. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے اس کو رکھیں. اور زندگی میں ترتیب اس کا ایک ہے رول آف 1/3. اپنی 1/3 زندگی سو کے گزاریں, 1/3 زندگی جو 1/3 ہے وہ آپ کام کر کے گزاریں, اور 1/3 زندگی آپ انجوائے کریں. تو 1/3 کا رول اپلائی کریں تو 8 گھنٹے بستر پہ سوئیں, 8 گھنٹے آپ کام کریں, اور 8 گھنٹے انجوائے کریں. اور یہ نیچر سے قریب ہو کہ جو صبح کا سونا ہے نماز کے بعد. اکثر لوگ میرے پاس مریض آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس وہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں, نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر صبح سو جاتے ہیں. یہ نہ کریں, آپ رات کو جلدی سو جائیں, بٹ یہ جو صبح کا سونا ہے یہ بالکل بہتر نہیں. بالکل. اور صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اور کمرشل بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس بات پہ ضرور سامعین کو بتائیے کہ آپ کی زندگی میں ہم کہتے ہیں نا بات کریں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا دوستوں سے بات کریں, ایسے جو آپ کی بات سن سکے. ہر کسی کی زندگی میں نہ کوئی ایسا ٹاکسک شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو نیگیٹو بناتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ میں آتے ہیں.
بچپن سے بچوں کو کیسے سکھانا ہے کہ یہ تمہارا دوست ہے یا یہ نہیں ہے، کیسے ہم بچوں کے اندر یہ چیز سمجھ پیدا کریں کہ وہ بڑے ہو کر ذہنی طور پہ اسٹرانگ بن سکے. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور ڈاکٹر رضا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو 10 سے 12 سنتے ہیں، اور آج ہم جینکس فارما کی جانب سے شو پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کریں آؤ بات کریں پہ. سامعین میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہیں، کتنے گھر ہیں یا کتنی گاڑیاں ہیں، اور لیکن آخر میں تو کھانی ہم نے صرف بس 2 روٹیاں ہی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جینی بھی ایک زندگی ہے، فرق تو بس صرف یہ پڑتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور ہم نے کتنے لمحے خوشی سے گزارے، اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کیا خوشی ملی، یہ سب سے اہم ہے. آپ یقین کریں سامعین، اپنے وجود سے کسی کو خوشی دیں گے نا، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ڈاکٹر پروفیسر رضا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں نے صحیح کہا کہ دوسرے کو خوشی دینے کا مزہ ہی الگ ہے؟ دیکھیں، ارسطاپس ایک گریک فلاسفر رہا، اس کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی گر بتائیے کہ ہم خوش رہیں. اس نے کہا بہت آسان ہے، آپ خوب اچھی اچھی چیزیں کھائیں، خوب گھومیں پھریں، ڈرنک کریں، اور یہ وہ ساری چیزیں، اور وہ کام نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہو. لوگوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ایک کام جس میں بہت مزہ آتا تھا، پیزا بڑا اچھا لگتا تھا، مگر 15-20 دن کے بعد وہی پیزا جو ہے اس سے اکتاہٹ ہو گئی، اور وہ جو گھومنے پھرنے کب تک جائیں، اس کے بعد اس سے بھی اکتاہٹ شروع ہو گئی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ جب کام اچھا نہیں لگتا، اب نوکری کرنا تو اچھا نہیں لگتا، تو انہوں نے کام کھائیں کہاں سے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں. تو اسی کے اس زمانے میں ارسطاٹل تھا، ارسطو جو ہے اس کے پاس لوگ گئے اور اس سے جا کے اس کو کہا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ دائمی خوشی چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں، کیونکہ جن سے آپ کو وقتی طور پہ خوشی ہوتی ہے نا، پلیجر ملتا ہے، ان سے ایک ہیومن نیچر ہے کہ اس کے اندر تھوڑے عرصے بعد ان چیزوں سے اڈاپٹیشن ہو جاتی ہے. تو وہی چیزیں، وہی بریانی جو شروع میں آپ کو انجوائمنٹ دیتی، تھوڑے دن کے بعد دینا بند ہو جاتی ہے، تو مستقل نہیں رہتی. اس نے کہا اگر مستقل خوش رہنا چاہتے ہو تو اس کے اندر اس نے سب سے بیسک چیزیں بتائی کہ دینا شروع کریں. آپ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کریں، آپ دوسروں کے لیے کام کریں. آپ اور اس میں گیونگ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی آپ کسی کو ضروری نہیں پیسے ہی دیں، آپ جو چیز آپ کے پاس، آپ کسی کو ٹائم دے دیجیے، آپ کسی کو جو ہے اپنا مشورہ دے دیجیے، آپ کسی کو مسکراہٹ دے دیجیے، تحفہ دے دیجیے، کچھ نہیں ہے تو راستہ دے دیجیے. مطلب جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو دینے والی خصوصیت کس کی ہوتی ہے؟ رحمان کی. تو آپ کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہے، اور جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ بہت دائمی خوشی ہوتی ہے. اور لوگ جو دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں بھی اس کا ذکر ہے، جو دینا ہے یہ صدقہ ہے بیسیکلی. تو جب آپ صدقہ ضروری نہیں کہ پیسوں کا ہی دیں، آپ جیسے کہ آپ آئے ہیں، وہ کسی کو بات کہنا بھی صدقہ ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. اس کے لیے آپ الٹروئزم ہے، اپنی خوشی کو، الٹروئزم کیا ہوتا ہے کہ اپنے کمفرٹ کو آپ قربان کریں دوسروں کے کمفرٹ کے لیے، اور اس سے جو آپ کو خوشی ہوگی تو وہ دائمی خوشی ہوتی ہے. تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ زندگی میں دینا شروع کریں، اور جتنا آپ زیادہ دیں گے آپ ہوگا، اور کچھ عرصے بعد آپ کی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ شروع کرتے ہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ وہ جو ان کا آخری وقت بھی آتا ہے تو بڑا مطمئن گزرتے ہیں، اور بہت بالکل. کالر تھی، خیر ڈسکنیکٹ ہو گئی. بالکل آپ نے صحیح بات کہی. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی تمہیں ایک نئی چیز تم خریدو تو ایک پرانی چیز اسی وقت دے دو، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں جو خوشی ایک نئی چیز خریدنے سے ملی، دوسرے کو بھی وہ خوشی ساتھ میں ہی دے دو، تو تمہارا دل اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ تمہیں لگے گا کہ نہیں یار ایک اور چیز خریدنی چاہیے، اور ساتھ میں دوسری چیز دیتے ہی چلے جاؤ. اور دینے کے لیے کوئی پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل یہاں پہ آپ کے میں مثال دوں، یہاں پہ کوئی اگر جینیٹوریل ورکر جو کام کرتا ہے، اس کا کام صفائی ہے، اچھا جو کام کر رہا ہے اس کا معاوضہ لے رہا ہے تو یہ گیونگ میں نہیں آئے گا. بٹ اس جینیٹوریل ورکر نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی کیل نکل رہی ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو لگے گی تو اس سے کسی کو نقصان ہو جائے گا، یہ اس کی جاب ڈسکرپشن نہیں تھی، اور وہ جا کے لے کر آیا ہتھوڑی، اس نے اس کو ٹھوکا. اب اس کا
جو اس کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، مگر اس کا معاملہ اس کا کس کے ساتھ ہے، یہ جو اس نے کام کیا ہے نیک، یہ اللہ کے ساتھ. اچھا، دیکھنے کی مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں نا تو اللہ میاں اس کو ادھار نہیں، اللہ میاں اس کو لوٹاتا ہے، فوراً نہیں کرتا، فوراً بھی مل جائے گی خوشی کی شکل میں، مگر وہی چیزیں آپ کو کچھ عرصے بعد ملیں گی، مگر ملٹی پلائی ہو کے ملیں گی آپ کو اتنی زیادہ. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. بالکل میں آپ کی اس بات سے بالکل ساتھ ہوں. تو وہ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو کے وہی چیزیں. اب مثال کے طور پہ کوئی مریض آتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں نے اس سے فیس لی، اب میرا ایک ٹائم ہے 15 منٹ، اور میں نے 15 منٹ ٹائم دے دیا، بٹ میں مطمئن نہیں ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کچھ کو ٹائم دیا کہ اس کو ایکسٹرا چیزیں بتائیں. اب مریض ریئلائز نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو ایکسٹرا ٹائم دیا ہے، بٹ یہ میں نے جو ایکسٹرا ٹائم دیا ہے یہ میرا اور اللہ میاں کا معاملہ، تو وہ مجھے جو سیٹسفیکشن دے رہا. اچھا، اس سے مریض پہ بھی فرق پڑے گا، مریض بھی سیٹسفائی ہوگا ڈیفینیٹلی، اس کے بعد آپ کے پاس زیادہ مریض آئیں گے، وہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ کہ ہم اس کے لیے کہ مجھے یہ فائدہ ملے. تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت ایک صاحب تھے، وہ جب بھی کوئی وہ کنو بیچتے تھے تو وہ 12 کے بجائے 13 دیتے تھے لوگ. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم یہ 12 کے پیسے لیتے ہو، 13 کیوں دیتے ہو؟ کہتا ہے مجھے اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور جب ڈیفینیٹلی وہ 13 دے رہا ہے تو ان کی سیل بھی بڑھ گئی، بٹ ہی واز ناٹ ورکنگ فار دیٹ سیل. بالکل یہ گیونگ ہے. ہی واز سو انٹیلیجنٹ، اس کو پتا جو آخر کا پھل بچ جائے گا وہ سڑ کے تو پھینک جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کو وہ نکال دیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال؟ وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر سے ایک سوال ہے کہ میری والدہ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے تقریباً 15-20 سال سے. ماشاء اللہ میں بہت کیئر کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی تقریباً 1 مہینے سے تھوڑی سی نفسیاتی ٹینشن کے شکار ہوتی تھی اور رات کو ان کو نیند نہیں آتی دیکھ کے. اور آپ اپنا مجھے ذرا کلینک کے بارے میں بتا دیں کہ بچوں کے ہاسپٹل میں بیٹھتے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی دیکھیں، شوگر اور بلڈ پریشر اس کے ساتھ اسٹریس ہوتا ہے گا، بہت کامن ہے. اور عام طور پہ جو میری تو اس پہ ریسرچ بھی ہے کہ کافی عام پبلک کے مقابلے میں ان کو زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو ان کو یہ کہیں کہ ہیلتھی لائف سٹائل، جس میں ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ تھوڑا سا ایک کمیونیکیٹ کریں، ان سے بات چیت زیادہ کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں ریگولر فزیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے جوائنٹس کی موومنٹ ہوتی ہے، تو دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے ہمارا برین گرو کرتا ہے. اور جب ہمارا برین گرو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا اسٹریس کم ہوتا ہے، اور ہماری انزائٹی، پریشانی، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ نیند نہیں آتی، جب وہ واک کریں گی تو واک کرنے سے ایسے کیمیکل پیدا ہوں گے ان کو قدرتی نیند آئے گی. تو پہلا تو ان کو آپ واک کرائیے. دیکھیں اس کے اور بھی بینیفٹ ہیں. واک کرنے سے ان کی شوگر اور بلڈ پریشر پہ تو جو فرق پڑے گا ہی پڑے گا، مگر ان کی نیند بہتر ہو جائے گی، ان کا اسٹریس کم ہو جائے گا، اور یہ سب چیزیں. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو ایک روٹین سیٹ کیجیے، ایک ان کا ٹائم فکس کیجیے کہ وہ رات میں سوئیں اور دن میں جاگیں. اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سے زیادہ بستر پہ لیٹنا صحیح نہیں ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا نا، رول آف 1/3 کہ صرف 8 گھنٹے میکسیمم لیٹیں اور اس سے زیادہ کم سے کم لیٹیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کو رات کو 1 کپ دودھ دے دیا کریں. دودھ میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جن سے قدرتی نیند آتی ہے، تو ان کو رات کو نیند آ جائے گی ٹائم پہ. اور چوتھی چیز جو ہے کہ کوشش کریں کہ جو رات کے ٹائم ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، یہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیا کریں، کیونکہ اس میں سے بلو ریز نکلتی ہیں جو نیند کو اڑا دیتی ہیں. تو ان کی نیند، کیونکہ اکثر مریضوں کو جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، ایک تو رات کو نیند نہیں آ رہی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی بھی نہ دیکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹی وی دیکھ کے نیند آ جاتی. ہاں، تو ایسا نہیں ہے. جب ٹی وی آپ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ جو آج کل کے LED ٹی ویز آ رہے ہیں، ان سے بلو ریز نکلتی ہیں جس سے نیند جو ہے وہ اور زیادہ اڑ جاتی ہے. تو یہ آپ کریں، اور رات کو اگر ایک روٹین سیٹ کریں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. ہمارا ایک ٹائم فکس ہونا چاہیے سونے کا. تو آپ کی والدہ کو نیند ہے، ان کا ایک ٹائم فکس کریں سونے کا، ایک ٹائم فکس کریں اٹھنے کا. ایک ہی ٹائم پہ لیٹیں بستر پہ اور ایک ہی ٹائم پہ اٹھیں. اگر یہ روٹین سیٹ ہو جائے گی تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹیونڈ ہو جائے گا، اور ان کو پھر اسی ٹائم پہ نیند آیا کرے گی. اور اگر فار ایگزامپل اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی، تو یہ یاد رکھیں کہ ان سے کہیں کہ اگر 10 سے 15 منٹ ان کو نیند نہ آئے تو نیند کا انتظار نہ کریں، لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ جائیں.
کوئی کام کریں, کوئی کتاب پڑھ لیں, تھوڑا سا کوئی ادھر ادھر ہو جائے, اس کے بعد دوبارہ جا کے لیٹیں. وہ جو لیٹ کے نیند کا انتظار کرتے ہیں نا, اب آئی اب کروٹ آئی, بدلتے رہتے ہاں ہاں, وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ سب چیزیں فیل ہو گئیں, یہ کام نہیں کر رہی, تو ان سے کہیں ہلکے سے گرم پانی سے نہا لیا کریں, اس سے بھی نیند آ جاتی ہے. ارے واہ ٹھیک ہے, زبردست. اور ڈاکٹر صاحب آپ کتنے اچھے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ آدھی سلیپنگ پل لے لیا نہیں کریں. نہیں بالکل, ہم تو آئی ایم سو اوائڈ کرتے ہیپی کہ ہیں. آپ کیونکہ میں یہاں بھی یہ میسج ہاں دے دوں کہ جتنی بھی سلیپنگ پلز ہیں, جو خاص طور پہ بینزوڈائزپینز ہیں, یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کسی مریض کو 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ یہ پھر عادت کر دیتی ہیں. بالکل. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام. اپنا ریڈیو, پہلے ریڈیو بند کریں پیچھے سے. یوز کی بات کر رہا ہوں, مفتی احمد یوز کی. سامعین کال کریں تو پلیز اپنا ریڈیو ضرور پیچھے سے بند کریں تاکہ آپ کی آواز ہم سن سکیں. اچھا ڈاکٹر رضا, میں یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم خود کتنے ڈٹرمنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں. سب ہاؤ پازیٹیو رہنا اور نیگیٹو رہنا یہ دنیا میں بڑا مشکل کام ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم شکر گزار نہیں ہوتے, تو پھر ہم پازیٹیو میں نہیں رہتے. تو یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کی لائن ہے, اس کو ہم کیسے پازیٹیو رہیں اور کیسے نیگیٹو ٹاکسیسٹی سے دور رہیں زندگی میں, یہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیسے سکھائیں اور خود بھی اس پہ کیسے عمل کریں. دیکھیے, بہت ساری یہ ایک سلیگمین ایک پازیٹیو سائیکولوجسٹ تھے. انہوں نے پوری دنیا کے خاص طور پہ 3 ریلیجن سے, ابراہم ریلیجن, ایک ہندوازم اور ایک چائنیز جو ہے, اس ریلیجن کی ساری پازیٹیو چیزیں انہوں نے جمع کر کے 24 کیریکٹرسٹکس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پازیٹیو رہیں. تو ہمیں بہت زیادہ, ایک تو جو ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں, ہمارا جو ریلیجن ہے, جو بھی ریلیجن ہے وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہے. اور پازیٹیوٹی میں آپ کا جیسے بات کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں, دوسرے کی بات سنتے ہیں, آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, آپ کو ان کو دوسروں کو آئیڈیاز پتہ چلتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ لرننگ کریں. لرننگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمپلی آپ سپرفیشل لرن کریں, آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں بھی اس طرح سے چیزیں کرنی چاہیے کہ بجائے بچے رٹنے کے, اس کی تھیم, اس کی فلسفی کو سمجھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایکسرسائز ہے یا یہ چیزیں, اس سے کیونکہ آپ کا جب برین گرو کرتا ہے تو وہ پازیٹیو چیزیں زیادہ گریسپ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب وہ کہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو کورٹیسول سیکریٹ ہوتا ہے جو آپ کو اسٹریس سے ڈیل کراتا ہے. اور یہ کورٹیسول کی نیگیٹو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے, اور جب برین ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر آپ کو نیگیٹیوٹی چیزیں, نیگیٹو ہی چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کو پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی. تو آپ اس کو, اس کے اینگل کو براڈ کرنے کے لیے اس میں یہ چیزیں کریں. اور اس میں خاص طور پہ جو دیکھیں, اگر آپ ریلیجن کو کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو ریلیجن کبھی بھی آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف سے جانے سے روکے گا, اور اس میں پازیٹیوٹی, اور ہمیں ہیلتھی ہیبٹس کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں. بات کرنے کو ہمارے دین میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی ملے, کوئی ملے, آپ سے سلام کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلتھی ریلیشن شپ آپ کے اس کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور بہت سے جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, جیسے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, دیکھیں اس میں اتنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اور وہ آپ دیکھ کے, کسی کی نظر یا بات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ صلاحیت ریسرچ یہ کہتی ہے کہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے حضرات کے مقابلے. وہ نظر پہچان لیتی ہیں, یا وہ جو لہجہ ہے اس کو پہچان لیتی ہیں, اور وہ لہجے کا ایفیکٹ جو ہے بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہمیں لہجہ, کیونکہ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ہمیں کم یاد رہتی ہے, لہجہ زیادہ یاد رہ جاتا ہے. بالکل, آپ نے بہت اور دیکھا یہ گیا ہے کہ زندگی میں آپ کو 2 ہی لوگ یاد رہیں آ گے, رہا ہوں. جنہوں نے آپ کو یا تو تعریف کی ہوگی یا آپ کو کرٹیسائز کیا ہوگا. بالکل آپ سے کہتے ہیں. کال لیتے پھر جلدی سے بریک لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام. جی آپ نے میں کال. گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. یوز سے رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں, 2 گھنٹے بعد اٹھ جاتا ہوں, پھر 2 گھنٹے بعد سوتا ہوں, پھر 2 گھنٹے بعد نیند آتی ہے, مسلسل 6 گھنٹے سوتا ہوں, 4 بجے اٹھ جاتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 10 بجے تک جاگتا رہتا ہوں. صبح میں, اب انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے صبح میں نہیں سونا چاہیے, تو 10 بجے کے بعد پھر مجھے نیند آتی ہے. تو یہ دوپہر میں کیلولہ کرتا ہوں,
तो इससे क्या फर्क नहीं पड़ता ٹھیک ہے क्या؟ یہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب بریک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ اشتہارات کی باری ہے کیونکہ یہ لینا بہت ٹھیک ہے. ضروری ہے ورنہ وہاں سے ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہم کریں اور بہت ہی خوبصورت باتیں میں کہوں گی کہ اگر آج کا شو سننے کے بعد کے شو سننے کے بعد بھی آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن جیسی چیزیں ختم نہ ہوں اور آپ پازیٹیو نہ ہو جائیں زندگی میں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے پھر. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں, دو لہجے, ایک جو آپ کو خوشی میں, محبت میں, پیار میں الفاظ کہے گئے ہوں اور یا آپ کو کوئی طنزیہ الفاظ کہا گیا ہو, تو الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں. آپ کے الفاظ آپ کی تربیت, خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں. بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں. سامعین ڈاکٹر پروفیسر رضا رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. جی ڈاکٹر صاحب زلفی صاحب کی جواب یوسفی صاحب. یوسفی صاحب. جی جی ہاں یوسفی صاحب دیکھیں, مجھے جو آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے, آپ نے کہا جی آپ رات کو 10 بجے لیٹتے ہیں, پھر 2 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر اور نیند پوری نہیں ہوتی تو صبح 10 بجے تک لیٹتے ہیں. اگر آپ پورے ان گھنٹوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 12 گھنٹے بنتے ہیں. جبکہ میں نے کہا کہ جو نیچر کا قانون کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سے زیادہ بستر پہ نہ لیٹیں, اور اگر اس میں آپ کا قیلولہ کا ٹائم بھی ایڈ کر لیں تو وہ ایڈیشنل ہو جائے گا. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ موٹی سی بات ہے. اب آپ یہ جو 3-4 گھنٹے زیادہ لیٹتے ہیں, سونے کی بات نہیں کر رہا میں, لیٹنے کی بات کر رہا ہوں, جو زیادہ لیٹتے ہیں اس کی وجہ سے اگلے دن آپ کو نیند نہیں آئے گی, اور جو نیند آئے گی وہ ہمیشہ ٹوٹ کر آئے گی. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ سارا دن پھر آپ سست رہیں گے. اور چوتھا نقصان تو بہت ہی خطرناک ہے زیادہ لیٹنے کا, آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں کچھ کھا بھی نہیں رہا ہوں, اس کے باوجود میرا وزن بڑھ رہا ہے, کیونکہ زیادہ لیٹنے سے وزن بھی بڑھتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے کہ اس کو گریجولی اس طرح سے کریں کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سے زیادہ نہ لیٹیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, جو قدرت کا جو ٹائم ہے اٹھنے کا وہ 6 بجے, آپ 6 بجے بستر چھوڑ دیجیے. آپ کو 1 دن پریشانی ہوگی, 2 دن پریشانی ہوگی, 4 دن, پھر آپ کا روٹین سیٹ ہو جائے گا. آپ اس کو فارمولے کو اپلائی کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بہت ہوگا. اور دوسرا میں نے جو کہا نا, آپ کو رات کو واک کریں, واک کرنے سے ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے آپ کی نیچرل نیند آتی ہے. دودھ کا استعمال کریں, اس میں ٹرپٹوفین ہوتا ہے, اس سے سیروٹونین بنتا ہے جس سے آپ کو نیند آئے گی. ٹی وی, موبائل, کمپیوٹر یہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیجئے. یہ بہت آسان چیز. اور انتظار نہ کریں کبھی بھی, جب نیند نہ آئے اٹھ کے بیٹھیں, 10 منٹ کوئی کام کریں, پھر دوبارہ جا کے لیٹیں, پھر نیند نہیں آئے 10 منٹ, تو کیونکہ اس کو ایک اس میں نہ جائیں, اور ہاں بریک دیں, اور ہلکے گرم پانی سے نہا لیں, پھر بھی نہ ہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیند کے جو سائیکل ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور اللہ میاں سے دوستی کریں, اور صبح 6 بجے ضرور اٹھ جائیں. بالکل, آپ 4 بجے اٹھ بھی نہیں تو چلو آنکھ کھل کے تہجد بھی پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے فیس بک کا. شہزاد لغاری کہتے ہیں کہ کیا کسی انسان کو اگر پینک ڈس آرڈر ہو جائے تو وہ کیا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا, یا 100% ٹریٹیبل ہے یہ کاز اور پینک ڈس آرڈر کی؟ دیکھیں یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی بیماری ہو جائے تو ساری زندگی رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ نفسیاتی بیماری بھی قابل علاج ہے. ہم تو سب سے پہلے جو ہماری پورا آج کا ڈسکشن ہوا ہے اس میں ہم نے اس پہ زیادہ زور دیا ہے کہ نفسیاتی بیماری ہو ہی نہ. اگر آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا تو چانسز ہیں کہ آپ کو نہیں ہوں گے, مگر اللہ کی قدرت ہے پھر بھی آپ کو ہو جاتی ہیں, تو اس کے باوجود بھی یہ قابل علاج ہے. کچھ عرصے علاج ہوتا ہے, اس کے بعد دوائیں بند ہو جاتی ہیں, مگر کبھی بھی دوائیں خود اپنی مرضی سے بند نہ کریں. اب جیسے آپ نے کہا نا پینک اٹیک ہے, اب پینک اٹیک یہ جو ہیلتھی لائف سٹائل سے پینک اٹیک پہ بہت فرق پڑتا ہے. اور پینک اٹیک جو ہے وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے. علاج 2 طریقے کا ہوتا ہے, علاج دواؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, علاج بغیر دوا کے بھی ہوتا ہے. بغیر دوا کے جو علاج ہوتا ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے, جس کو کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کرتے ہیں. بغیر علاج کے جو ہیلتھی لائف سٹائل کی جو چیزیں ہم نے ابھی آج ڈسکس کی ہیں وہ کیجیے, آپ کو اس سے بہت فائدہ ہو. اگر فار ایگزامپل اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو ڈاکٹر کچھ عرصے کے لیے دوا دیتے ہیں. یہاں یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم دوا کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور بہت عرصے تک نہیں کھاتے تو برین میں ایسی مائیومیٹرک چینجز ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ علاج مشکل ہو جاتا ہے اور دوائیں زیادہ عرصے کھانی پڑتی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دوا مجھے بہت یا ساری زندگی, وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں علاج نہیں کراتے, ان کی بیماری اچھی خاصی خراب ہو جاتی. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
یہ عبد الغفور بات کر رہا ہوں. جی غفور صاحب. مسئلہ یہ ہے ہماری گھر والی ہے وہ اگلے دن چکر آ گئے, عمر اس کی جو ہے 83 ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کو ڈرپ بھی پرسوں لگوایا, ابھی آدھے حصے میں درد ہے ٹھیک پچھلی ہے. سائڈ پہ سر میں. کیا اس کا ڈاکٹر سے رہنمائی کرنی؟ اچھا. دیکھیں جو 85 غفور صاحب آپ کی وائف جو ہیں 85 ماشاء اللہ, اللہ نے بہت ان کو اس عمر میں بھی صحت مند رکھا ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عمر میں وہ صحت مند رہیں, ان کو چکر وغیرہ جو آتے ہیں یہ نہ آئے. تو ان کو تھوڑا سا ایک کوشش یہ کریں کہ بستر سے جو ہم نے چیزیں ابھی ڈسکس کی ہیں نا کہ ان کو موو ایک اسٹیٹک نہ رہیں, موو رہیں. اور بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے ریفلیکسز تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں, تو خون کی نالیاں بھی اس طرح سے تھوڑی سی لوز ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اٹھ کے بیٹھتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, تو خون ایک دم سے سکڑ, کیونکہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خون کی نالیاں سکڑتی ہیں تاکہ ہمارے دماغ کو خون ملتا رہے. تو جب وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون کی نالیوں کے پھیلنے کی وجہ سے دماغ کو خون نہیں پہنچ پاتا, جس کی وجہ سے ان کو تھوڑے سے چکر آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اٹھ کے وہ بیٹھیں, ان سے کہیں 1 منٹ بیٹھیں, اس کے بعد 1 منٹ کھڑی ہوں تاکہ ان کا جو خون کا بیلنس ہے وہ صحیح ہو جائے, پھر چلنا شروع کریں تو وہ بہتر ہو جائیں گی. اور ڈرپ سے بہتر یہ ہے اگر وہ کھا پی سکتی ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ڈرپ صرف ہم تب ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کوئی مریض کھانا پی نہ سکے. اگر وہ کھا پی سکتی ہیں تو ان کو ڈرپ کے بجائے پانی پلائیں, جوسز پلائیں, اور اگر ان کا بلڈ پریشر وغیرہ زیادہ نہیں ہے تو اس میں ORS دے دیں جو بچوں کو دیتے ہیں, تو اس سے نمکیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے SMS جو بہت اہم بہت بڑا موضوع ہے, لیکن ہم اس کو ہلکا سا ٹچ کر لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی عمر کے بچے سے لے کر ایک عمر رسیدہ آدمی تک بھی کرائم اتنا زیادہ ہو گیا, ڈفرینٹ ٹائپ آف کرائمز. ہم کرائم تو بہت سارے ہیں, جسمانی تشدد ہے, انہوں نے ایک اوور آل کرائم کی بات کی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ذہنی امراض کیا اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کرائم آخر جو ہے وہ ان کرائم کی وجوہات بن سکتی دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جو جب آپ کنیکٹ, آپ کا موضوع ہے بات کرنا, جب آپ بات نہیں کرتے, کنیکٹ نہیں کرتے, کنیکٹ مینس کہ فزیکلی جا کے ملیں, گیجٹس کے تھرو نہ ملیں. میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جب ہم گیجٹس کا یوز تو سوشل کیپیٹل کم ہو جاتا ہے, لوگوں میں ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے. جب سوشل کیپیٹل کم تو دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر فار کرمنلٹی. اور اس سوسائٹی میں جس میں سوشل کیپیٹل کم ہو وہاں پہ کرائمز زیادہ ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ چیز یہ ہے کہ جب ہم بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بچوں کی جو مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں سے وہ مل رہے ہوتے ہیں وہ ڈر کے مارے, کیونکہ ان کے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھنا ہے کہ یہ ڈر کے رہیں گے تو یہ کسی غلط اس میں نہیں جائیں گے. اب ہمیں نہیں پتہ چلتا اس میں پھر کچھ اس طرح کے جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ مل لیتے ہیں, یا کچھ ان کے ساتھ کبھی بہت ساری دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایبیوز ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ. اور وہ ایبیوز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروپریٹر ہوتا ہے وہ بچوں کو کوئی گفٹ دیتا ہے, چیزیں دیتا ہے, وہ بچے بتاتے نہیں ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ بچوں کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس لیے میرا تو میسج پیرنٹس کو یہ ہے کہ بچوں سے دوست کریں اور ان سے بات کریں. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جوابات اگر آپ دے سکیں. 5 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز یہ بتائیں کہ کانشیس نان کانشیس برین کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں. اور صرف میرا ایک سوال ہے کہ جو ہمارا جسم ہے جو کبھی کبھی بہت کانپنے لگتا ہے ایک دم سے کسی وجہ کی وجہ سے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کانشیس برین وہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں, مگر ہم جو سوچ رہے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں لاشعور کے اندر ہیں. وہ جو لاشعور کی چیزیں ہمارے شعور کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے کانشیس میں نہیں ہوتے ہیں, تو وہ انکانشیس مائنڈ ہے. وہ تقریباً 80% ہے, 20% صرف وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو کپکپاہٹ ہوتی ہے تو جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ایسی رطوبتیں سیکریٹ ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ کو اس کو اسٹریس سے ڈیل کراتی ہیں, ایڈرینلین, نارڈرینلین. جب وہ زیادہ سیکریٹ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے, ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ ہونے لگتی ہے, پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونے لگتی ہے, دل دھڑکنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ جو رطوبتیں سیکریٹ ہوتی ہیں اسٹریس کی صورت میں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا, ایک اور سوال ہے, برداشت کرنا زندگی میں کتنا اہم ہے؟ بہت اہم ہے. اور یہ میں اس کی ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ جب سے ہماری میں گیجٹس کی بات کر رہا ہوں, پہلے 1G تھا تو ہم تقریباً 6-7 سیکنڈ انتظار کرتے تھے دوسری ویب سائٹ کھولے. جب وہ
2G ہوا تو وہ تقریباً ٹائم کم ہو کے 5 سیکنڈ ہو گیا. جب وہ 3G ہوا تو اب جب 4G آیا تو 1 سیکنڈ ہے. اب 1 سیکنڈ میں اگر وہ ویب سائٹ نہ کھلے تو ہم فوراً وہ چینج کر دیتے ہیں. اب یہ تو ہمارا اس پہ گیجٹ پہ ہے، بٹ اس کا ایفیکٹ ہمارے کیا پڑتا ہے پرسنالٹی پہ کہ ہماری زندگی سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم صبر نہیں کرتے. وہ جو کہتے تھے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرتے ہیں زندگی میں کامیاب شخص ہوتے ہیں. جتنے بھی کامیاب شخص ہیں وہ ہیں جنہوں نے امیڈیٹ ریوارڈ کی طرف نہیں گئے، جو اپنی گریٹیفیکیشن کو صبر کیا ہے. گریٹیفیکیشن مطلب ہم نے جیسے کوئی کام ہے کہ میں نے ایک کام کیا اور میں امیڈیٹ اس کا ریوارڈ چاہتا ہوں. اچھا مطلب پیشنس سے کام پیشنس سے کام کرے کہ ٹھیک ہے یار یہ میں نے کام کر دیا. تو وہ doing. گیونگ ہے ہاں. کہ آپ دے کے بھول جائیں، وہ پھر آپ کے پاس پلٹ کر آئے گی جو اللہ میاں دے گا. صبر کریں کہ کبھی نہ کبھی اللہ میاں آپ کو وہ دے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا. آئی تھنک اتنی ساری اور باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، اور انشاءاللہ پھر آگے بھی آپ کے ساتھ ضرور پلان کریں گے. کیسا لگا آپ کو شو میں؟ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے سامعین کو، اور آپ ریڈیو کی افادیت پہ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس دفعہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے 10 اکتوبر کو، اس ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی تھیم یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ جو ہے فار آل گلوبل، ایک یہ میسیج ہے کہ وہ ہر پوری دنیا میں ہر چاہے وہ غریب ہے امیر ہے سب کو ملنا چاہیے. اور میرا میسیج یہ ہے کہ ذہنی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کہ اپنی زندگی میں ہیلتھی لائف اسٹائل کو اپنائیے. ٹائم پہ سوئیے، ٹائم پہ اٹھیے، روزانہ ایکسرسائز کیجیے، کمیونیکیٹ کیجیے، بچوں سے دوستی کیجیے، اپنی فیملی سے دوستی کیجیے. جتنا زیادہ آپ قریب رہیں گے اتنا ان بیماریوں سے دور رہیں گے. لرن کیجیے اور زندگی میں دینا شروع کر دیجیے. آپ دیں گے تو یہ دینا جو ہے آپ کا ایک صدقہ ہے، اور یہ آپ کے پاس بہت زیادہ. ریڈیو کی افادیت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آواز بہت سارے لوگوں کے، یہ جب میں بات کرتا ہوں یہ اپنے مریضوں سے بات کرتا ہوں تو ایک یا دو سے ہوتی ہے، مگر میں جب اس فورم پہ بات کر رہا ہوں تو آئی ہوپ کہ یہ بہت بڑے میسج تک پہنچ رہا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ بھی اگر اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت فرق پڑے گا. جیسے ہم نے سلیپ کی بات کی، ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں ہم سب کی دوائیں چھڑا دیتے ہیں، 100% چھڑا دیتے ہیں. کیسے؟ یہ ہیلتھی لائف اسٹائل. تو جو لوگ دواؤں پہ ہیں وہ ان لائف اسٹائلس کو کیجیے، اور آپ یقین رکھیے کہ آپ کی دواؤں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضا. اور سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جینکس فارما کے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بہت اہم موضوع پہ بات کر سکیں، اور شہر کے بہترین سائیکیٹرسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں. تھینک یو سو مچ جینکس فارما. اور سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے ڈاکٹر رضا نے کہا، آخر میں پھر کہتی چلوں گی، خوش رہنا ہے تو دوسروں کے لیے کچھ کیجیے کہ ان کو خوشی ملے، اور ان کی خوشی سے جب آپ کو خوشی ملے گی تو اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ کی خوشی آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی تمام خوشیاں آپ کے ساتھ ہیں. ذہنی مرض کو ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ.